السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو بے انتہا نعمتوں سے اور رحمتوں سے اور مغفرت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان کا رحمت کا ہی ظہور ہے کہ گزشتہ مہینے کے اندر ہم دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر موسم کی صورتحال کس طرح تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے گزشتہ مہینہ ٹھنڈا گزرے، لیکن وہ مہینہ بڑا ہی گرم گزرا ہے۔ اس کے اندر تبش تھی، سورج کی شدت تھی، لیکن جو ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا ظہور انسانوں کے اوپر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارش کو نازل فرما دیا، جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو اتنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کتنی نعمتیں کتنی رحمتوں سے انسان کو مالا مال فرماتے ہیں تو انسان یہی خواہش کرے گا کہ کاش سارے کا سارا سال رمضان ہی رہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا۔ یہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے زبور کو نازل فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ شعبان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے پھر اس چیز کی عظمت اور فضیلت کے تو کیا ہی کہنے ہوتے ہیں۔ رمضان یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی کیے گئے ہر نیک عمل کے ثواب کو اللہ رب العزت بے انتہا بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر نیکی کے کام کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 10 سے لے کر 700 گنا تک جو اجر و ثواب ہے یہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کس قدر خالص ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کو اس روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے وأنا اجزی بہ، کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان کو خود مل جائیں گے۔ اور جسے اللہ رب العزت مل جائے اسے اور کیا نعمت چاہیے کہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے وہ انسان کو مل جائے تو انسان کو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا حاصل ہونی چاہیے۔ رمضان کے اندر انسان نمازیں ادا کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان جب نماز ادا کرتا ہے، نماز کی حالت میں جو سجدہ کرتا ہے اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں۔ ایک سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت جنت کے اندر اللہ رب العزت لگا دیتے ہیں کہ اس ایک درخت کے سائے کے نیچے اگر انسان 500 سال تک لگاتار سفر کرتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سجدے کے بدلے میں اللہ رب العزت اتنا بڑا درخت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس لہذا اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ رب العزت کی انسان کو خوب عبادت کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔